پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی در حقیقت جو ہے وہ آ رہی ہے افغانستان سے. ان کا اقتدار کس طرح ان کے پاس آیا؟ سوال یہ ہے. ایک بڑی پرابلم ہے ان افغانس کے اندر. یہ بڑے ڈھیٹ ہیں اور یہ بڑے بیوقوف ہیں. یہ نمک حرام ہے, یہ ٹھیک کہتے ہیں لوگ جو گانے بنے نا, نمک حرام. بالکل آئی سیکنڈ اٹ. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا چیز ہیں. آپ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے. کیا بات کر رہے ہیں یار. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی ایران ہے؟ یار یہ بات سمجھے پیر صاحب کی سیاست میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس وقت تک مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شہباز شریف 5 سال پورے کرنے والے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہوں گے. عظمہ بخاری صاحب آ جاتی ہیں وہاں پر, وہ چاپلوسی کی انتہا کو جناب ختم کر دیتی ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا ہے بشیر میمن صاحب کو, تو نیال ہاشمی صاحب بھی تو ہے. نواز شریف صاحب سے پوچھتے پھرتے. بولو میں پاک رب کے ببرکت نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو میری سوچ سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے. دوستو اس وقت شہر اقتدار میں موجود ہے, مرصد موجود ہے, سینئر صحافی ہے, سینئر تجزیہ نگار ہے حسن ایوب صاحب. ان کے پاس بہت سی خبریں ہوتی ہیں شہر اقتدار کی بھی, اور انٹرنیشنل دنیا کے جو اس خطے میں معاملات چلتے ہیں اس کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے آپ کی گفتگو کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو پاکستان جی پیر صاحب. اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر آپ کہ آپ نے بھی یوٹیوب یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا اپنے آغاز کر دی ہے. شاگردی میں شروع ہوئے جی. پتہ نہیں سر, میں بھی ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا, لیکن یہ ہے کہ گڈ لک جی, بیسٹ وشز فار یور سکسیس. تھینک یو. بس آپ کی رہنمائی لیتے رہیں گے اور آپ سے وقت بھی لیتے رہیں گے. حسن بھائی ابھی جو خطے میں معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے, اور بڑی کشیدگی ہے اور بہت حالات خراب ہیں, تو پہلے تو آتے ہیں پاک افغان کی طرف کہ یہ نوبت کیوں آئی جنگ کی, اور پاکستان اس وقت تک کتنا کامیاب ہو چکا ہے؟ نوبت تو آپ کو معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کیوں آئی. افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی در حقیقت جو ہے وہ آ رہی ہے افغانستان سے, اور یہ کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان نے کہا ہے اس کو روکیں. پاکستان کی جانب سے متعدد بار رابطہ کیا گیا جو افغانستان کی اس وقت قابض رجیم ہے اس کے ساتھ, یعنی جس کو اب طالبان جو باہر ایک مطلب ان کا وہ بھی بنا تھا کہ بیٹھ کے ڈائلاگ ہوا ہے ٹرکی میں. نہیں اس میں ضرور بات کر رہا ہوں. جو پریویسلی یہ لوگ یہ رجیم کس طرح آئی, یہ طالبان حکومت میں کس طرح, اس سے پہلے تو امریکہ بیٹھا ہوا تھا نا. بالکل ایسے ہی. یہ تو دوحہ ٹاکس ہوئی. دوحہ ٹاکس میں یہ ٹیمپریریلی جو موجودہ افغان طالبان ہیں ان کو حکومت ملی ہے کہ وہ ووٹ لے کے تھوڑی آئے ہیں. بالکل ایسے ہی. یا یہ کوئی بادشاہ تھوڑی ہے ان کی. ان کا اقتدار کس طرح ان کے پاس آیا؟ سوال یہ ہے. بالکل صحیح. یہ اقتدار ان کو منتقل کیا امریکہ کی جانب سے ہوا, لیکن ٹیمپریری. اچھا, مطلب انہوں نے خود منتقل کیا ہے. انہوں خود منتقل کیا ہے, اور پھر ان کو جو یعنی جو ان کو پیسہ مل رہا ہے وہ بھی امریکہ کی طرف سے مل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے اس قابض رجیم کو ملٹیپل ٹائمز ریپیٹڈلی کہا کہ آپ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. بالکل صحیح. ان کے کان پر جون تک نہیں دیں گے. مطلب انہوں نے پاسداری نہیں رکھی. پہلے وہاں پر مان تو گئے تھے میرے خیال میں. ہم نے ایویڈنس دیا, بار بار ایویڈنس دیا. نہ صرف ایویڈنس ان کے سامنے رکھا, اس کے بعد ہم نے جو خطے کی طاقتیں ہیں, یعنی اگر آپ بات کریں تو ہم پڑوس کے اندر چلے جائیں, ہم نے چائنا تک کو انوالو کیا, ہم نے رشیا کے سامنے یہ معاملات رکھے, ہم نے سعودی عرب کے سامنے یہ معاملات رکھے, پھر قطر, پھر اب ٹرکی. تو یہ تمام ممالک کو انگیج کرنے کے بعد انہوں نے اپنی روایتی ہٹ درمی جاری رکھی. تو پھر پاکستان آخری حد تک کوشش کی کہ بیٹھ کر مسئلہ حل ہو جائے اور یہ مان جائے اس کے اوپر, لیکن وہ نہیں مانے. تو یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو کس حد تک کامیابی ہو چکی ہے؟ دیکھیے کامیابی ہمیں اپنے جو ٹارگیٹس ہیں, جو آبجیکٹیو ہمارا ہے, اس کو ہم حاصل کر رہے ہیں ایوری سنگل ڈے. ہمیں کوئی ارجنسی نہیں ہے اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کی, کیونکہ ہمیں مار نہیں پڑ رہی جلدی. تو اس کو جس کو مار پڑی ہے, بالکل ایسے, جو اپنا یعنی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر بھاری نقصان کروا رہا ہے, ڈیسپریشن اس کے اندر ہونی چاہیے, اور ہے بھی. بالکل ایسے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی پرابلم ہے ان افغانس کے اندر. یہ بڑے ڈھیٹ ہیں اور یہ بڑے بیوقوف ہیں, اور یہ بڑے کہتے ہیں نا کہ ریجڈ ہیں. ان کی ریجڈنس ہی ان کو آج کا یہ دن دکھا رہی ہے کہ اس وقت جو ان کی حکومت ہے, جو حکمران ہیں, وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتے. بالکل صحیح. وہ خوف میں ہیں, کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ شٹل کاک بنے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ کیا حکومت ہے
جو اپنی ایک جگہ اسٹیشن نہ کر سکے, جس کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ فنکشنل نہ ہو, وہ حکومت رہتی ہے. تو عملی طور کے اوپر اس وقت افغانستان کی جو قابض طالبان رجیم ہے اس کی گورنمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں تو آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ یہ ٹیمپریری ان کو دی گئی تھی, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جمہوری حکومت آ پائے گی اور کب تک آئے گی؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ کرنا ہے وہاں کے عوام نے. یہ لوگ بیسکلی سختی زیادہ کرتے ہیں عوام کے اوپر, اور جو یعنی جہاں تک دیکھا جائے نا تو جو افغانستان کی جو یہ قابض رجیم ہے یہ 50% آبادی کو تو آبادی تصور ہی نہیں کرتی, ان کو کوئی رائٹ نہیں دیتی. ان میں خواتین ہیں. اس کی کیا وجہ؟ خواتین کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ووٹ کا الیکشن ہوں گے تو ووٹ ہوگی نا, یہاں پر تو ہے کچھ نہیں. وہ پہلے بھی ووٹ نہیں ڈالنے دیتے تھے, جب ہوتے تھے تب بھی نہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں جی. بالکل صحیح. تو میں یہ بات کروں گا کہ ان کے پلے جو ہے وہ اس وقت صرف ایک کہتے ہیں نا کہ اب ذلت اور رسوائی ان کے نام ہے, کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو انہوں نے ہٹ درمی رکھی ہے, پاکستان کے اندر یہ انتشار, اور یہ بیسکلی ماسٹر پراکسی کا ہے نا ڈی جی ایس پی آر نے, تو یہ ہے تو ماسٹر پراکسی نے پیسے لے رہی ہیں, نہیں انہوں نے الائنمنٹ بنا لی ہے. پاکستان کے احسان فراموش ہیں, یہ نمک حرام ہے, یہ ٹھیک کہتے ہیں لوگ جو گانے بنے نا نمک حرام, بالکل آئی سیکنڈ اٹ. پاکستان نے کیا کس حد تک مطلب بہتری کے لیے معاملات کے لیے مطلب کردار ادا کیا ہے ثالثی کے لیے, یا کہاں کا رابطہ؟ بیک ڈور جو ان کا کانٹیکٹ ہوا پاکستان کو, جیسے ابھی 3 دن پہلے آپ کو پتا ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے جی انہوں نے کہا جی سعودیہ میں اسی لیے کم حالات خراب ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے گارنٹی دی. جی. تو یہ باقی ممالک کے ساتھ کس حد تک مطلب یہ باقی ممالک کے ساتھ تو ہمارا کوئی لین دین نہیں جی, ہم کیونکہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, تو لہٰذا ہمارے پاس سعودیہ کے دفاع ہمیں چاہیے, چاہے ہم ڈپلومیٹکلی کریں چاہے ہم بائی فورس کریں. دیکھیں ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, ویسے ڈیفنس پیکٹ تو ہمارا سعودیہ کے ساتھ تھا, تو افغانستان والے کانفلکٹ میں سعودی عرب نے مذمت ہی کی ہے. انہوں نے کہا ٹھنڈے ہو جائیں, لڑائی نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. لیکن بہرحال ہمیں سعودی عرب کی ضرورت نہیں تھی, ہم نے ان کو بلایا نہیں ہے. لیکن اگر سعودی عرب ہمیں بلاتا ہے تو یقینی طور پر ہم ان کے لیے جائیں گے. پاکستان ویسے بھی ہمارا مذہبی اعتبار سے ہمارا ایک بڑا کہتے ہیں نا کہ ٹچی ایک ریلیشن شپ ہے, وہ ہمارے جذبات بھی ہیں, مذہبی جذبات بھی ہیں. سو لہٰذا اس طرح جو ایران ہے, ایران کے ساتھ بھی ہمارا بڑا قریبی پیار محبت والا تعلق ہے. بالکل ایسے ہی. سو پاکستان نے دونوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرانے میں کی رول پلے کیا ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بٹوین سعودی عرب اینڈ ایران ان کا آپس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ایران کا یو اے ای کے ساتھ چل رہا ہے, باقی ممالک کے ساتھ چل رہا ہے, بٹ دے ہیو ونڈرفل ٹرمز ود سعودی عربیہ, ایون کہ شکریہ ادا کیا ایران نے سعودی عرب کا. بالکل صحیح ہے. تو اس جنگ میں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی جو ہمیشہ مطلب پاکستان کی دشمن بنی ہوتی ہے, وہ امریکہ کی ایران کے ساتھ ہو یا افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی ہو, تو یہ کیسا رویہ ہے؟ مطلب آپ سوشل میڈیا ہینڈلرز کو دیکھیں گے, انفلوئنسرز کو, یا باقی جو یوٹیوبرز ہیں. دیکھیں میں بتاؤں کہ ایک بات ہے کہ افغانستان کی حد تک تو جو معاملہ ہے اس میں تو میں نے دیکھا کہ یونٹی تھی, یونٹی ان اے سینس تھی کہ میجورٹی لوگوں نے, کیونکہ دہشت گردی ہے جی, یہ سوائے یعنی چیف منسٹر جو کے پی کے ہے وہ اس قسم کی چولیں مارتا ہے, کولیٹرل والی اس قسم کی فضول بکواسات کی ہے اس نے, لیکن باقی لوگوں نے ایسی کبھی بھی فضول گفتگو نہیں کی. تو ابھی ایشو یہ ہے کہ لیکن کچھ جو سوشل میڈیا کے کئی ایسے اچھے اکاؤنٹس ہیں جو کہ ریچ والے ہیں, ان لوگوں نے ریاست پاکستان کا ساتھ دیا, اور وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تصور ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یا ان کے حمایت یافتہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ انتہائی غلیظ اور گندا کردار ادا کرتے ہیں اس سارے عمل کے دوران. تو یہ ملی جلی ایک سچویشن ہے. بالکل صحیح. تو جو ابھی حالات ہیں اس طرح کے امریکہ اور ایران کے, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کی باری آ سکتی ہے. تو کیا پاکستان کی باری آ سکتی ہے, اور اگر آتی ہے تو پاکستان کی تیاری باری کس سے؟ مطلب اسرائیل سے. تو مطلب کہ وہ پاکستان کی کیسی تیاری ہے بھائی؟ اسرائیل جو ہے نا, ہم تناؤ ہو گئے ہیں. آپ اگر سائڈوں پہ دیکھیں تو چائنا کے علاوہ باقی سب جو ممالک ہیں ہمارے, تو وہ سب ایک ایک کر کے ہمیں سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. تو مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ یار ویک اپ, یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا چیز ہیں. آپ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے. بالکل ایسے. آپ کے ساتھ 2 رکعتیں نہیں نکالتا اسرائیل, آپ اس کو اڑا کے رکھ دیں. اسرائیل ہم کو ایران ہے, لیکن
لیکن اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی ایران ہے؟ ایران نے پوری جو ہے خطے کو وقت ڈال دیا ہے. انہوں نے بھی وقت ڈالا ہے, کوئی شک وقت ڈال دیا نا. بالکل. تو ایران وہی ہے نا جس کے ساتھ کچھ سال 1.5 سال پہلے ہماری بھی جڑپ ہوئی تھی, تو ہم نے ان کو ٹھنڈا کر دیا تھا. پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل. ابھی مارکا حق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا اسرائیل ساتھ نہیں تھا انڈیا کے؟ بالکل ساتھ. انڈیا اسرائیل اکٹھے تھے. تو کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ؟ تو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. پہلی بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ دنیا نے میزائل دیکھے ہیں ایران کے, پاکستان کے میزائل نہیں دیکھے. بالکل ایسے. تو جو پاکستان کے پاس میزائل سسٹم ہے وہ ان سے بہت ایڈوانس ہے. اب بات سمجھیں. پاکستان نے اور ایران نے ایک ہی وقت نیوکلیئر طاقت بننے کا جو پروگرام تھا اس کو سٹارٹ کیا. بالکل ایسے ہی. پاکستان 80s اینڈ میں نیوکلیئر پاور بن چکا تھا اور وہ آج بھی نہیں بنا. 2026 میں بھی ہمارا بجٹ آج ہے $7 ارب کا, ایران کا بجٹ ہے $30 ارب کا. بس جی صرف 30 ارب. 30 ہم 7 تو ہم سے وہ کئی گنا بڑا ان کا ڈیفنس بجٹ ہے. لیکن جی اللہ کا معجزہ کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ پاکستان کے مقابلے کی نہیں ہے. ایران کی یعنی جو ایون میں کنونشنل وار ہیڈس پہ چلا جاتا ہوں, یعنی انکنونشنل تو نیوکلیر ہو گیا نا, نیوکلیر کو کرتے سائڈ پر. میزائل سسٹم میں ہم ان سے آگے ہیں, فوج ہماری ان سے بہتر ہے, ایئر فورس ہمارے پاس موجود ہے تقریباً, تو ان کے پاس نہیں ہے. تو یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنہا ہو گئے, تو کہاں, ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے اپنے حساب سے, ہم کسی کے ساتھ شرارت نہیں کر رہے. لیکن جو شرارت کرے گا ہم اس کے ساتھ وہی حال کریں گے جو افغانستان کا کیا ہے اور جو انڈیا کا کیا ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں آتے ہیں لوکل. جو عمران خان کی صحت کیسی ہے یہ, اور یہ کیسی بیماری ہے کہ جو 2 ہفتے ٹھیک رہتی ہے, اچانک جب علیمہ خان نے اڈیالہ آنا ہوتا ہے تو صحت خراب ہو جاتی ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے, دیکھیں ہر انسان ہے, اب جو ان کی عمر ہو چکی ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کو اس قسم کے مسائل تو ہوں گے. کوئی آرگن جو ہے وہ ظاہری بات ہے, عمر کے ساتھ یہ ایجنگ پروسیس کے ساتھ آپ کو بیماریاں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. میری والدہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے جتنی ہیلتھی تھی آج نہیں ہے. ایجنگ کی وجہ سے پرابلم آتا ہے نا جی. آپ یہ دیکھ لیں کہ بچے سے لے کے جب بندہ ہوتا ہے, پکی عمر میں آتا ہے, 60 میں پہنچتا ہے, کہتا ہے جی سٹھیا گیا ہے. وہ سٹھیانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ 70 میں ہوتا ہے تو کہتا ہے وہ بترا گیا ہے. پنجابی میں یہ باتیں کرتے ہیں نا, وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جناب وہ پھر عمر آپ کی جو ہے نا وہ ضعیف عمر, خراب عمر ہے. قرآن پاک نے بھی اس کو خراب جو ہے نا وہ خراب عمر قرار دیا, قرآن پاک میں بھی. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ عمران خان صاحب الحمدللہ جی اس وقت ان کی آنکھ کا جو پرابلم ہے وہ کافی حد تک ریکوری کی طرف ہے. خان صاحب کو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نا سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی تھی, آپ کے علم میں ہے. انہوں نے ملٹیپل اپنی جو بیماریاں تھیں اس میں ایکسپلین کی تھی, جس میں بشمول پائلز کا ذکر بھی کیا تھا. تو ابھی جو حالیہ چیک اپ ہوا ہے اس میں نہ پائلز ہیں ان کو, اور نہ ہی ان کی آنکھ جو ہے اب زیادہ خراب ہے, ویژن ان کا کلیئر ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے دوبارہ وہاں پر ایمبولینسز اور کچھ ڈاکٹرز گئے ہیں, معائنہ کیا انہوں نے. میڈیکل ایگزامینیشن ایک الگ چیز ہے, ٹریٹمنٹ ایک الگ چیز ہے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب بہتر ہے, پہلے سے ریکوری ہو چکی ہے ان کی آنکھ. جی 2 آنکھ کی بھی, پائلز کی بھی. اچھا, اور ہارٹ بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو کیا علیمہ خان نے بھائی کو دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ یار یہ بات سمجھیں پیر صاحب کی سیاست میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سیاست بڑا کہتے ہیں نا بے رحم کام ہے. اس کے اندر جو سچویشن ہوتی ہے اس میں سمپل یہی صورتحال ہے کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوتا, بیٹا باپ کا نہیں ہوتا, بھائی بہن کی نہیں ہوتی, بہن بھائی کا نہیں ہوتا. اس لیے سیاست ہے. مطلب پارٹی بہت سارے دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے. جی پارٹی کا اس وقت حال آپ دیکھتے نہیں کہ ایم کیو ایم سے بھی برا ہو چکا ہے. جی ان کا مستقبل کیا ہے؟ اگر خان بھائی نہیں آتا تو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں لوگ ان کی اسمبلی میں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو وہ اسمبلی میں تو رہیں گے نا جب تک انٹل کہ انلیس پارٹی ہی بین نہ ہو تب تک تو. اور ویسے بھی یہ اس ٹائم انڈیپینڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پارٹی بین ہو, بین نہیں ہے, پارٹی کا الیکشن سمبل نہیں تھا. اگر پارٹی بین ہو جائے تب بھی یہ لوگ ایم پی ایم این اے رہیں گے. سو لہٰذا یہ گروپ ہے, یہ گروپ آف انڈیپینڈنٹس ہے تحریک انصاف. سو لہٰذا یہ آلریڈی ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس اور پولیٹیکل اسپیس نہیں ہے. میں بتاؤں دیکھیں نون لیگ کے اندر, مسلم لیگ نواز کے اندر فلز ہیں تمام چیزیں. اسی طرح جناب چیزیں پیپلز پارٹی میں جگہ جو ہے پر ہوئی ہوئی ہیں. سو اس وقت لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے پی ٹی آئی کے علاوہ کی جگہ, تھرڈ آپشن نہیں ہے. جی
مطلب پیپلز پارٹی میں پنجاب میں چلے کہہ سکتے ہیں آپشن ہے، سندھ میں تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، تو آگے لینے والا کوئی نہیں ہے. تو جب کوئی لینے والی اسپیس بنے گی تو تب فیصلہ ہوگا کہ کیا کرتے ہیں. ہاں، وہ اپنا مستقبل نظر آ رہا ہو نا. تو یہ علیمہ خان کی جو کیسز چل رہے ہیں اس کا وہ سامنا بھی صحیح سے نہیں کر رہی، تو ان کی کب تک گرفتاری ہو سکتی ہے اور کتنی سزا ہوگی؟ دیکھیے جی، علیمہ خانم کی جو کیس ہے وہ ٹرائل میں آخری ایک وٹنس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جس میں باقی جو دیگر ملزمان ہیں ان کا تو ہو چکا ہے. اب اس میں علیمہ خان نے ایک لاسٹ وٹنس کے اوپر کراس ایگزامن کرنا ہے ان کے وکیل نے. وہ جب کر لیں اس کے بعد 342 کا اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے مرلے کے بعد بھی کیس کنکلوڈ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اپنا لسٹ آف وٹنسز دے سکتی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کا جو وکیل ہے فیصل ملک صاحب وہ ٹرائل کے اندر کیا اپنی حکمت عملی رکھتے ہیں. اب مزید آگے اس سٹیج کے بعد عمران خان کے لیے اب تک کون کون NRO کی کوشش کر چکا ہے؟ ہاں یار، یہ وہ بات ہے، میں کر دوں گا، انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، لیکن کوششیں ہوئی ہیں، میں اتنی بات کر سکتا ہوں. اس میں اوورسیز پاکستانیوں میں بھی ایک شخص شامل ہے، وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو کمپنی چل رہی ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی، مطلب ایک پیج پر ہیں. ابھی بنیان المرصوص میں جو کامیابی ہوئی اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ ایک پیج پر نظر آئے. تو آگے کب تک یہ ایسے چلے گا؟ ہائبرڈ سسٹم سکسیس جو ہے وہ اس کا سکسیس ماڈل ہے. یہ دیکھیے مستقبل پر تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، لیکن ابھی اس وقت خرابی کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دے رہے. کل کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، خدائی دعویٰ ہے نہیں، لیکن اس وقت تک مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شہباز شریف 5 سال پورے کرنے والے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہوں گے. یہ پہلی دفعہ ہوگا پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہوں گے، تو میں یہ بات کروں تو پہلی دفعہ ہی ہوگا. تو آرمی چیف صاحب اس کے بعد بھی جو فیلڈ مارشل ہیں آگے کنٹینیو ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ ان کے وہ آرمی چیف نہیں ہے، وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، CDF ہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ ابھی ہوئی ہے، تو ان کی جو ٹرم ہے وہ 5 ایئرز ہے. تو وہ 5 ایئرز میں 2026 میں ہی نہیں 2025 اینڈ میں 25 سے یعنی 2030 تک ان کا تو ویسے ہی بنتی ہے، ٹرم بنتی ہے. بالکل صحیح. تو میرے خیال سے 30 میں جا کے کچھ 2030 نومبر یا دسمبر تک ان کی ٹرم ہے. تو وہ جب تک ان کی ٹرم ہے وہ ہے. تو 28ویں ترمیم آئے گی؟ آئیے. کس بنیاد پر آ رہی ہے؟ NFC. ٹھیک ہے، مطلب صوبوں سے وہ اختیارات لے لیے جائیں گے؟ نہیں، وسائل کی تقسیم جو ہے اس کا ایک نیا فارمولہ ایسا مرتب کیا جائے جس میں صوبے کے پاس وسائل بھی رہیں لیکن وفاق کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. ون ون فور پروونس اینڈ فیڈریشن بورڈ. اس کے اندر نئے صوبے بنیں گے؟ نہیں، آپ صوبے بنوانے کے حق میں ہیں؟ 28ویں آئینی ترمیم سے صوبے نہیں بن سکتے. اچھا نہیں، صوبے بننے چاہیے کہ نہیں؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے. بالکل صحیح ہے، لیکن بلوچستان میں نہیں بننے چاہیے. کون نہیں چاہتا؟ میں کہتا ہوں میں نہیں چاہتا بلوچستان بنے. نہیں، سندھ میں یا پنجاب میں کون نہیں چاہتا نہیں بننے چاہیے؟ کوئی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو دیکھیے سندھ میں تو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے نہ بنے. پنجاب میں مسلم لیگ کو پسند نہیں آئے گی یہ بات. بالکل صحیح. لیکن صوبے بننے چاہیے جی. لوگوں کو وسائل کی جو تقسیم ہے، دیکھیں یہ NFC تو ہو گیا، کیا صوبے جو ہے PFC کر رہے ہیں؟ کیا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ PFC کیا انہوں نے؟ نہیں. ہاں، کیا مراد شاہ نے کیا PFC؟ بالکل نہیں. کیا سرفراز بھٹو نے کیا؟ کیا سہیل افریدی نے کیا؟ نہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ نیچے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اپنے پاس اقتدار رکھنا ہے. جہاں لوکل باڈیز پنجاب میں کیا CM صاحبہ نے کرائے ہیں؟ نہیں ہوئے نا. اگر وہ کیوں نہیں کرائے؟ تو وہ فنڈز کی لوکل باڈی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ کیوں نہیں کرا رہی؟ ہونے چاہیے. بالکل. کیوں بھاگ رہے ہیں اس سے؟ بالکل ہونے چاہیے. کیونکہ آپ کو اقتدار ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے. اس طرح مراد علی شاہ وہاں جہاں ہوئے ہیں وہاں پر اختیار نہیں ہے. یہ جو روز KP کے اندر جو یہ نمائندے یعنی عوامی نمائندے سڑکوں کے اوپر ریڈ زون کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور روز پولیس جناب ان کو ڈنڈے سوٹے مار رہی ہے KP میں، پتہ آپ کو؟ وہ اختیارات مانگ رہے ہیں. عمران خان کی حکومت میں چیف جسٹس صاحب تھے گلزار احمد صاحب، انہوں نے آرڈر کر دیا کہ بحال کیا جائے. ان کو دفتر نہیں کھولنے دے رہے تھے، پھر انہوں نے دفتر جب کھولے تو ان کو اختیارات نہیں دیے. پھر پولیس کبھی کیا کرے. تو ایسے کام کرتے رہے یہ. تو یہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسری ہیں، اس کو نرسری سے پروان نہ چڑھنے دینے میں ان سیاسی جماعتوں کا غلیظ کردار ہے. آئی مین آل پولیٹیکل پارٹیز. بالکل صحیح ہے. آپ نے یہ بات کی کہ آگے اختیارات جو ہے ڈیلیور نہیں ہو رہے، منتقل نہیں ہو رہے. جو
लोकल बॉडी में। इस फ्लड्स के अंदर पंजाब 2002 ये बेसिकली पिछले साल 2025 में जो फ्लड्स आए थे, अगर लोकल बॉडीज होती तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों की मुआवनत मदद हो सकती थी। सबसे बड़ा कमजोरी जो मिसिंग महसूस हुई वो फ्लड्स में लोकल बॉडीज की एब्सेंस थी। नहीं तो पंजाब हुकूमत कैसा परफॉर्म कर रही है, आप इसी पे बात कर लेते हैं कि बाकी सूबे भी हैं। अज़मा बुखारी साहब आ जाती हैं वहाँ पर, नहीं तो वो सही काम नहीं कर रही। वो चापलूसी की इंतहा को जनाब ख़त्म कर देती हैं। चापलूसी जो है ना, चापलूसी तो मेरी बनती नहीं है। नहीं वो कुछ मैंने ज़िंदगी में कभी चापलूसी नहीं की, ना मैं चापलूसों को पसंद करता हूँ, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा को शायद पसंद है, इसलिए वो चापलूसी भी करती हैं, उनको साथ उन्होंने रखा हुआ भी है। उनको इलेक्शन में भेज दें, वो इलेक्शन एक मिनट को समझ आ जाएगी। वो चापलूसी करती हैं। बिल्कुल सही। मुझे चापलूसी पसंद नहीं है भाई, माजरत के साथ। अभी वो कपड़े लेने की गई हैं, वो तमाम खवातीन उसके ऊपर वो कर रही हैं बातें, अब वो लोगों ने बड़ा पसंद किया मरीम का ईद की शॉपिंग के लिए, लेकिन क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है जनाब? अज़मा बुखारी साहिबा ने जो ट्वीट किया, अल्लाह की कसम, वो जहाज वाले पे भी इनका मजाक, जहाज वाले पर भी ये बातें करना ही नहीं चाहिए था। वो कहती कि जहाज हमने उसके पंजाब एयर के लिया, जबकि पंजाब एयर के लिए नहीं लिया, बिल्कुल ऐसे क्या जी सीएम के लिए लिया डंके की चोट के लिए। हाँ, तो ये बातें करने की जरूरत क्या? जो चापलूसी जो होती है ना भाई, ये मुझे बहुत बुरी लगती है माजरत के साथ, और चापलूस से मेरी बनती नहीं है। मेरा मुझे अज़मा बुखारी साहब खुद माशाल्लाह वजीर हैं, वो मेरी बहुत इज्जत करती हैं, मतलब मैं वन, लेकिन उनको इस आदत को ख़त्म करना चाहिए प्लीज से। कोई ना कोई छोटा देखिए कोई ना कोई, देखिए मरियम औरंगजेब है ना, वो बात करेगी ना बड़ी सेंसिबल बात होगी, बड़ी कॉन्क्रीट ठोस सॉलिड बात करती है। मरियम औरंगजेब में कोई एक यानी परसेंट भी आपको जो ना वो मौका नहीं देगी, कोई कम बोलना और सॉलिड अच्छी बात, कोई लूज बॉल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, अल्लाह ही माफ़ी दे, कमाल लोग हैं वैसे। लेकिन आप ये समझते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के बाद जो मरियम औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने उनकी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं, जो नीचे पार्लियामेंटेरियन खुश हैं उनसे सूबे के अंदर? पार्लियामेंटेरियन खुश नहीं हो सकते, याद रखने बात, रियलिस्टिकली मैं बताऊँ तो मेरी बहन है मरियम औरंगजेब, बिल्कुल वो मुझे भाई कहती है, मेरा भी इसी तरह आप जैसा रिश्ता है, मुझे वो भाई कहती है, बिल्कुल। वो इलेक्टेड नहीं है, वो स्पेशल सीट पर आई हुई है, बिल्कुल। तो इलेक्टेड को और स्पेशल सीट वाले का बड़ा फ़र्क होता है। ये रोल पार्लियामेंटेरियंस का जो बेसिकली चीफ विप का कह रहे हैं या डिप्टी वाला, ये रोल इलेक्टेड बंदे का होना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह उन्होंने फ्लड में काम किया, आप बात एक बात से दूसरी बात पे चलेंगे। नहीं, मैं फ्लड में मतलब जिस तरह उन्होंने शी इज अमेजिंग। क्या राना सिकंदर इलेक्टेड नहीं है? नहीं, इनके देख के किया ना, पहले तो ये निकली है, क्या मतलब इनकी सरबराही में सलमान रफीक साहब इलेक्टेड नहीं है? नहीं, वो सारी टीम इनके बाद निकली, इन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो सबको समझ आएगी। हमारी इख्तियार जब होता है तो आपने जो जिम्मेदारी कलेक्टिव होती है कैबिनेट में, बिल्कुल ठीक है, कैबिनेट मेंबर हर एक की जिम्मेदारी है, लेकिन लीड यही कर रही थी सबको। आपने देखा होगा मुल्तान के अंदर भी, जहाँ पर भी सुपर भी नहीं। अच्छा, ये कहती है मैं लीडर हूँ? नहीं, वो तो नहीं कहती। ख्वाजा सलमान रफीक की लीडर है? नहीं बताएं मुझे, इनको कायद कहते हैं, लेकिन सब ने उनको अप्रिशिएट किया। नहीं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब उनको जो कहता है जी अपनी कायद कहते हैं मरियम औरंगजेब को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, मैं नहीं कहता, आपकी मेरी तरह वो भी। देखिए मैं रियलिस्टिक बात है ना, देखिए ये चापलूसी वाली बात आ जाती है। देखिए मैं कह रहा हूँ मेरी बहन है, वो मुझे भाई कहती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्टेड बंदा ख्वाजा सलमान रफीक हो जाए यहाँ पर वो राना सिकंदर हो जाए, आशिक करमानी हो जाए, भरत साहब हो जाए जी, काजिम पीरज़ादा था, ये तमाम जो इलेक्टेड हैं, इनमें कोई इंचार्ज होना चाहिए। नंबर 2 अगर मरियम नवाज का कोई होना चाहिए तो इनमें से कोई होना चाहिए। बिल्कुल सही है। फील्ड मार्शल की दुनिया में वजीर आई, क्या पहले कभी किसी आर्मी चीफ को ऐसा मुकाम मिला? पाकिस्तान में क्या दुनिया में नहीं मिला किसी को ऐसी, इतना नाम, इतना फेम नहीं मिला। हाफिज सईद आसिम मुनीर इज़ वन ऑफ दोज गाइज के जो ब्रिंगर ऑफ प्राइड फॉर अ नेशन है। और इस मामले के अंदर जिस तरह मार्का हक के दौरान हमारी अफवाज की शुजात और जो फील्ड मार्शल की डिसीजन मेकिंग थी, उसने यकीन तौर पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत तरक्की दी है। पाकिस्तान का ये इमेज मैंने पहली मरतबा दुनिया में देखा, पाकिस्तान इस तरह इमर्ज किया है, और अरबों डॉलर जो लगाए थे ओवर ईयर्स इंडिया ने अपनी लॉबिंग के ऊपर, वो तमाम जो डिप्लोमेसी के ऊपर, वो तमाम के तमाम ज़मीन बोस हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल जी, कि सिंध में गवर्नर की तब्दीली का इम्कान है? कोशिश, एफर्ट जारी है, लेकिन इस वक्त तक, पहले भी एफर्ट हुई थी, अगर होगा तो किस पार्टी के हिस्से में? देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज से आ जाए, तो मुस्लिम लीग नवाज से नवाज शरीफ साहब ने कहा हुआ है बशीर मेमन साहब को। तो निहाल हाशमी साहब भी तो है। नवाज शरीफ साहब से पूछ ले फिर,
نہیں مطلب نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے اوپن تو نہیں کہا، اوپن کہا، مطلب میری انفارمیشن ہے نا، انہوں نے کہا بشیر میمن صاحب کو. بشیر میمن صاحب قابل قبول نہیں ہیں آصف علی زرداری صاحب. زرداری صاحب کو. نہال ہاشمی صاحب میرے اچھا تعلق ہے ان سے، پرانے ہیں. بالکل. لیٹ سی اگر بن جائیں تو مجھے خوشی ہے، لیکن مطلب آپ سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اچھا مطلب تیسرا بھی کوئی کھلاڑی ہے؟ ہوگا ہی اصل میں تیسرا. نہیں تو وہ پارٹی سے ہوگا باہر سے ہوگا؟ پارٹی سے نہیں ہوگا، مسلم لیگ نواز کا گورنر نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. چلیں آخری بات ہے جی کہ مراد سعید کہاں ہے اور وہ اس وقت کون سی؟ آپ کو پتہ لگے مجھے بتائیے گا. نہیں آپ کو پتا ہوگا، آپ کے نہیں پتہ ذرائع مجھے. زیادہ مضبوط ہے، مجھے نہیں پتا. آپ کے روابط رہتے ہیں ہر ادارے. میرا رابطہ میرا بڑا اچھا رہا اس سے، اچھا مراد سے. تو ابھی کہاں ہے آج کل؟ پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے میں، مجھ سے رابطے میں نہیں ہے. اچھا چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. کل تک کے لیے دوستو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.